بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ خوبصورت واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری شادی کا ہے اور ان کی دوسری زوجہ محترمہ کا اہل بیت سے والہانہ محبت کا انداز سن کر آپ کی آنکھیں ضرور پرنم ہو جائیں گی۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی وصیت کے مطابق دوسری شادی کی۔ حسن اور حسین اور بی بی فاطمہ ابھی چھوٹے تھے۔ آپ نے سیدنا عقیل کو رشتہ دیکھنے کے لیے کہا۔ توکل بسی بنو کلاب کے ایک قبیلے کا انتخاب ہوا۔ سیدنا علی کی خواہش تھی کوئی ایسی خاتون ہو جو شجاعت، صحابت اور ایثار کی خصوصیت سے مالا مال ہو۔ بنو کلام کے ہاتھوں فاطمہ بنت حسن کے گھر رشتہ بھیجا گیا تو سردار حسن نے اپنی بیوی کے پاس جا کر پوچھا، سیدنا علی کا بیٹی فاطمہ کے لیے رشتہ آیا ہے، کیا آپ اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کی ہے جو بنی علی خاندان میں بھی آئی جا سکے؟ رشتہ قبول ہوتا ہے تو فاطمہ بنت حزم سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتی ہیں تو سیدنا حسن اور حسین اور بی بی فاطمہ کو گلے لگا لیتی ہے۔ سیدنا علی سے درخواست کرتی ہے کہ ان بچوں کے سامنے آپ مجھے کبھی فاطمہ مت کہیے گا، انہیں اپنی ماں کی یاد آ جائے گی۔ میں اس گھر میں ان کی ماں بن کر نہیں بلکہ کنیز بن کر آئی ہوں۔ میرا مقام یہ نہیں ہے کہ میں ان کی ماں کی جگہ لے سکوں۔ اس کے بعد آپ نے انہیں بیٹا نہیں کہا بلکہ ہمیشہ مولا کہتی رہی۔ ان کے 4 اپنے بیٹے تھے، اس لیے انہیں ماں بنین بھی کہا جاتا ہے، مطلب بیٹوں کی ماں۔ اپنے بیٹوں کو ہمیشہ حضرت حسن اور حضرت حسین کی صرف اطاعت کرنے کا حکم دیا، ادب سکھایا اور کہا جو یہ کہیں بس حکم بجا لانا، کبھی بحث نہیں کرنا۔ یہ اہل بیت ہیں، ہم ان کے نوکر ہیں۔ 4 بیٹوں میں سے حضرت عباس ابن علی، عبداللہ ابن علی، علی، جعفر اور عثمان ابن علی تھے۔ سیدنا عباس علیہ السلام لشکر حسین کے سپہ سالار بھی رہے، شجاعت میں ایک بہت بڑا مقام رکھتے تھے، دونوں ہاتھوں سے تلوار چلا لیتے تھے۔ جنگ صفین میں سیدنا علی نے ان کو بھیجا تو محمد بن حنفیہ کہنے لگے، مولا آپ صرف عباس کو کیوں آگے بھیجتے ہیں؟ تو سیدنا عباس کہنے لگے، حسن اور حسین میرے ابا کی آنکھیں ہیں اور میں ان کا بازو ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور بازو ہمیشہ آنکھوں کی مخالفت کرتے ہیں، مطلب یہ کہ سوال بھی نہیں بنتا تھا۔ اور وہ عمر میں اتنے چھوٹے تھے مگر ماں کی تربیت ہر مقام پر جھلکتی تھی۔ واقعہ کربلا میں جب ایک ایک کار کے لشکری حسینی کے سارے سپہ سالار شہید ہوتے گئے، سیدنا عباس نے مولا حسین سے درخواست کی، کیا مجھے جانے کی اجازت دے؟ سیدنا حسین نے ان سے تلوار لے لی اور کہا، عباس تم بس پانی لے آؤ۔ اب پانی لینے کے دریائے فرات پر گئے تو وہاں یزیدی لشکر نے ان پر حملہ کر دیا اور ان کے دونوں بازو کاٹ دیے۔ وہی بازو تھے جنہوں نے حسین علیہ السلام کی حفاظت کرنی تھی۔ گھٹنے میں تیر، حضرت علی مقام کی آنکھیں بند آتی ہے۔ سیدنا عباس مولا حسین سے درخواست کرتے ہیں کہ میرے گھٹنے سے تیر نکال دیں اور کہتے ہیں، مولا میری والدہ سے کہہ دیجئے گا کہ عباس کے بازو نہیں تھے، اس لیے آپ کو تیر نکالنے کے لیے کہا تھا۔ یہ وہ ادب تھا، یہ وہ ادائی تھی جو سیدنا ام المؤمنین کے تربیت تھی، جنہوں نے ساری زندگی نبی کے اس گھرانے کی کنیز بن کر گزار دی۔ آپ کے 4 بیٹے تھے، اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ حضرت علی کے 5 بیٹوں نے اس میں جام شہادت نوش کی، جس میں سے 4 شہید و امام البنین کے فرزند تھے، جو صرف لشکر حسین کا نہ صرف حصہ بنے بلکہ امام علی مقام پر اپنی جان تک قربان کر دی اور ساری عمر کبھی زبان تک سوال نہ آئے۔ واقعی کربلا کے بعد جب قاصد خبر لے کر مدینہ منورہ پہنچا تو سیدنا ام البنین کو جب ان کے بیٹوں کی شہادت کی خبر ملی کہ عباس بھی شہید ہو گئے، جعفر بھی شہید ہو گئے، عثمان بھی شہید ہو گئے، عبداللہ بھی شہید ہو گئے، اور فرمانے لگی، سب باتیں چھوڑ دو، یہ بتاؤ مولا حسین کیسے ہیں؟ ان کو بتایا گیا کہ وہ بھی شہید ہو گئے تو کہنے لگی، میرے بیٹے کے بعد میں شہید ہوئے مولا حسین یا پہلے شہید ہوئے؟ تو بتایا گیا نہیں، وہ پہلے شہید ہوئے اور مولا کی حفاظت کے لیے خوب لڑے اور بہت شکر ادا کیا۔ کہا، انہوں نے بے شک میرے بچوں نے حق ادا کیا،
یہ وہ ماں تھی جو اہل بیت کے عالی مقام کو سمجھتی تھی، جس نے اپنے سارے بیٹوں کو ساری عمر صرف ان کی اطاعت سکھائی، ادب سکھایا اور ان کو ان کے گھرانے کا کنیز بنایا، اور حضرت حسن اور حسین کو اپنا بیٹا نہیں بلکہ ہمیشہ مولا کہا۔ خدا ہم سب کو اہل بیت کا مقام سمجھنے اور ان کا ادب و عقائد کرنے کی ہدایت فرمائے، جو سیدنا ام البنین نے اپنی اولاد کو۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور صدقہ جاریہ کے لیے زیادہ سے زیادہ شیئر کریے۔